اللہ کی نعمتیں صبح شام رات دن دن میں ایک نعمت اللہ نے بڑی بڑی خوبصورت والی قیمتی نعمت ایمان کی نعمت اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ایمان لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی نعمت ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دی اور وہ بھی بنا مانگے اللہ نے کیسے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا کے معنی کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں لا کے معنی اللہ نے پہلے لا کہا کسی سے کچھ نہیں ہوتا نہ کاروبار سے نہ کھیتوں سے نہ ڈگریوں سے نہ مال سے نہ دولت سے نہ اسبابوں سے نہ چاند ستارے سیاروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے دھرنے والے جان خالص سے کرتا ہے کرنے دھرنے والے جان خالص سے کرتا ہے اللہ زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرے مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرے اللہ زندہ میں سے مردہ کو نکالے مردہ میں سے زندہ کو نکالے اللہ چاہے تو رات ہو اللہ چاہے تو دن ہو اللہ چاہے تو نفع ہو اللہ چاہے تو نقصان ہو اللہ جس کو چاہے عزت ملے اللہ جس کو چاہے عزت دے یہ ساری چیزیں کا اللہ چاہے تو بارش ہی بارش ہو اللہ چاہے تو بارش ہی ہو لا الہ الا اللہ کی محنت سے لا الہ الا اللہ کی محنت اللہ یہ چاہتے کہ بندے کو خالص اللہ کرے اللہ اس کے اندر ذرہ برابر اوپر نہیں کیا یقین کے معاملے میں اللہ ذرہ برابر اوپر نہیں کرے کہ 99% بھی نہیں چلے گا 100% پورا یقین کیا خبر 100% اللہ مانتے ہیں کہ مجھ پر یقین کرو میں ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں کھانا بھی میں ہی کھلاؤں گا پانی بھی میں ہی پلاؤں گا کپڑے بھی میں ہی پہناؤں گا تمہاری ہر چھوٹی بڑی سے جتنی بھی حاجت ہے وہ اللہ ہی پورا کرے اور کوئی پورا نہیں کرے اللہ کی ذات کو کرتے ہیں اللہ کے خزانے جیسے اللہ کے ذات رہا ہے اللہ کے خزانے میں اللہ موجود ہے اللہ کی خزانہ موجود ہے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دنیا کی اندر مختصر زندگی دے کر دیا یہ زندگی بڑی چھوٹی اور بڑی قیمتی ہے ایسی زندگیوں پر آخرت کے فیصلے ہم ایک تو یا موت آئے گی تو موت کے بعد انسان قبر میں جائے گا قبر سے اٹھے گا میدان محشر میں جائے گا میدان محشر میں سے پھر جتنے گھاٹیاں واقعہ اس کو جنت پہ پہنچا تو وہاں کی کرنسی کیا ہے وہاں کی کرنسی ایمان اور عمل اللہ کو ایمان عمل کی پوچھ اللہ کیا مانگے اسبابوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کاروبار دکان پوچھ تو ہوگی ایمان اور عمل ایمان کتنا ہے اور عمل پر کتنا بچے میرے حکموں کو کتنا پورا کیا اس لیے بھائی یہ جو محنت اللہ نے دی ہے نا وہ ایمان کو بنانے کی فساد کے زمانے میں ہر زمانے میں اللہ نے محنت کو چلایا انفرادی شکل میں اجتماعی شکل کبھی انفرادی شکل دی اجتماعی شکل اللہ کے نبی آئے تو اکیلے تھے اکیلے نے محنت کر کے 1,24,000 کا جب دنیا سے جا رہے 1,24,000 کو مجموعہ صحابہ پھر اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں پھیلایا ایمان کو لے کر اعمال کو لے کر دین کو لے کر پھر دھیرے دھیرے نبی تعلیم محنتوں کرنا چلا نہیں رہتے ایسا نہیں کہ محنت چلتی گئی یہ امت کی خصوصیت ہی محنت دنیا میں آ کر نبی والا یہ امت نبی والا کام دنیا میں کر اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا خود پر دین پر چلے گی ایمان اور اعمال پر چلے گی لوگوں کو کس کی دعوت آپ بھی چلو ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ آپ بھی چلو آپ کو بھی فائدہ اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا اللہ نے ہمارے زمانے میں آسان کی شکل آسان کی صورت بنائی کے بعد بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے بندے کا کیا بنا آج جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے نا کٹا ہوا ہے وہ اس محنت کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے محنت سے کر گیا
بندے کا اور اللہ کا تعلق جڑ جائے، تاکہ اللہ تمام مخلوق سے ہمارا تعلق جو ہے اس کو صحیح کر دے. تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر سارے مخلوق سے ہمارا تعلق بگڑ جائے گا. اس میں محنت کے اندر لگ کر سب سے پہلے ایمان کو بنایا جاتا ہے، ایمان کو پکایا جاتا ہے، ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور مضبوط بن کرنے کے لیے تو یہ شکلیں بتائیے، سننے کی شکل، دیکھنے کی شکل، بولنے کی شکل، سوچنے کی شکل، یہ ساری چیزوں سے انسان کا ایمان مضبوط ہوگا. جتنا سنے گا، جتنا اللہ کے بارے میں بولے گا، اللہ کے تعریف کرے، اتنا ہی غیر محسوس طریقے سے اللہ کا یقین دلوں پر انسان کو معلوم نہیں چلے گا. لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا یقین بنتا چلا گا، اور جتنا یقین بنے گا اتنے اعمال میں مزہ آئے گا. نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، روزے رکھنے میں مزہ آئے گا، حج کرنے میں مزہ آئے گا، زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہوگا، نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے کا شوق پیدا ہوگا. انسان اپنے آپ پر کم کرے گا، لوگوں کے لیے زیادہ کرے گا. کیا یہ دلوں کے اندر ابھی ایمان بن رہا ہے. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ بندہ کر رہا، اللہ کو جو چیز پسند ہے کیا کر رہا، وہ بندہ اس پر لبیک کر رہا. اور جہاں ایمان کی کمزوری ہوئی تو پھر اعمال میں بھی کمزوری، سارے اعمال میں دھیرے دھیرے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور موت کے ساتھ کیا اگر افسوس کرے گا. اتنی بڑی زندگی دی اللہ نے، ایمان اور اعمال کی جو زندگی گزار ویسٹ کر دیا، تو کیا کریں. اس لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا، محنت کو چلایا. محنت بڑی اونچی محنت. اس کی سادگی، اس کی بلندی اس کی سادگی میں چھپی ہوئی. اس کی بلندی کس کے کرنی؟ سادی سمپل محنت ہے. اللہ کے راستے میں جانا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، یہ بچوں کو چھوڑنا، لگتا ہے سارا سمپل ہے، لیکن اس کی بلندی اللہ نے شادی کے اندر چھپائی ہے. مولانا عمر صاحب والد کو چھپائی ہے. جب قیامت کے دن انسان کو جب اعمال نامے کھلیں گے تو بندہ شوق ہو جائے گا. اتنی ساری نعمتیں، اتنی سارے جو ہے نیکیاں میرے اندر، اتنی ساری. اللہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں اتنی نیکی کیسے کر سکتا ہے؟ زندگی تو 60-70 سال کی، اتنی نیکیاں. تو کہا کہ بندے آپ کو دنیا کے اندر دین کی محنت کیا کرتے تھے، ہم اس محنت کے بنیاد پر لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے. محنت کی بنیاد پر لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا تھا. لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو وہ جو عمل کرتے تھے وہ ساری آپ کے اندر. ایک جگہ جماعت گئی، ہمارے ذمہ دار بات بتا دیں، ایک جگہ جماعت ایک بازار والا ماحول. تو کبھی کبھی کار گزاری آتی ہے تاکہ بڑوں کی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. بڑوں کی بات کیا بات. ایک جگہ جماعت گئی، بازار والے ماحول میں ایک چائے بنانے والا چائے بنا رہا، اور قریب میں ایک جماعت قرآن کی فضیلت پڑھ رہی تھی. فضائل قرآن میں سے فضائل قرآن کے کتنے فائدے ہیں، حافظ قرآن کو کتنا فائدہ ہے. اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنا جائے گا قیامت کے لیے نور کا. اس کے ماں باپ کو کیا کریں، تاج پہنا جائے گا نور کا. یہ بات چل رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ بھائی میرا بھی اللہ نے بیٹا دیا، چلو اس کو حافظ قرآن بنا دو. بیٹا کرو حافظ قرآن بنا. انہیں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، بڑا ہوا عالم بنا. بلکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے 200 سے زیادہ حافظ قرآن اور بنے. اس کے ہاتھ کے نیچے 200 سے زیادہ حافظ قرآن اور بنے، اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. وہ جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں، اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن یہ سارے سال بنا جائے گا. آتے میں قیامت کتنا افسوس کرے گا. اللہ پورا وقت آپ کے راستے میں لگا دے گا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگا. کیا ہوتی بات اس لیے بھائی کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے ایسے نہیں سیکھ کر کریں گے فائدہ ہوگا، بنا سیکھے کریں گے نقصان کر دیں گے. سیکھ کر دنیا کے لیے ڈاکٹری بننے کے لیے کتنا سیکھتے ہیں، 25 سال 30 سال انسان سیکھتا ہے، تب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور پھر پورے مقام پر آ کر محنت کرتا ہے. ان کی محنت سیکھنے کے لیے کتنا بڑے بیٹے اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر 4 مہینے کو لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ تو صحیح.
इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी के रुख को बदल देगा, ज़िंदगी की पटरी को सही तरह लाएगा, ज़िंदगी गुमराही से निकल कर हिदायत पर आ जाएगी। अल्लाह आपको जन्नत वाले रास्ते पर डाल देगा, इसके रास्ते पर आपकी ज़िंदगी इताअत वाली हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी अल्लाह के मानने वाली हो जाएगी, आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी की सुन्नतें छलकेगी। ज़िंदगियों में क्या नहीं, हर काम में अल्लाह के नबी की सुन्नत, चाहे वो खाना हो, पीना हो, सोना हो, हर काम में आप अल्लाह की नबी की सुन्नतों का इत्तिबा करेंगे। हर काम में क्या करेंगे? अल्लाह के नबी की सुन्नतों का इत्तिबा करेंगे। इसलिए माशाल्लाह सारे साथी भाई जानते हैं, सारे साथी लोग लगाए इंशाल्लाह हमें तो अल्लाह के रास्ते में बार 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 अभी तो प्रभु के मौके पर अभी सिर्फ जंग के मौके पर जंग आए और अल्लाह के नबी क्या करें, अल्लाह के रास्ते फिर जाना, फिर चले गए, बार बार जाना अल्लाह के रास्ते में। कितनी बार बार अल्लाह ने असबाब दिए, बार बार 4 महीने लगा, अल्लाह ने असबाब दिए और 4 महीने लगा। जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में वो लगाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे ज़िंदगी में हमारे घर वालों को अगर हमारी ज़िंदगी में अगर आप मुंतकिल होकर हमारे घरों के अंदर आएगा, माँ बहनों का आखिरत का मसला है, खबर सारी बातें तो सब जानते हैं। शादी ये इरादा करते हैं शादी तो अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जाएंगे, दीन की मेहनत को सीखने के लिए। कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह? कब जाएंगे और कौन जाएगा? अब तक जो भी गए ना भाई, उसको कौन ले गए? अल्लाह ही ले गए। अभी जो जाएंगे वो कौन ले जाएगा? अल्लाह ही ले जाएगा। आगे जो जाएगा वो भी कौन ले जाएगा? लेकिन ये हमारे दिलों के इरादे पर, इस पर जो जितना पक्का मजबूत इरादा करता है अल्लाह उसके लिए असबाब बना देता है, उसका निकलना। अब इसके लिए असबाब क्या है भाई? अल्लाह, एक तो नाम लिखाना है, एक तो दुआ करना है, सदका देना है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है, अल्लाह से मांगना। अल्लाह मैंने इरादा किया ले जाने वाले 36 में, अभी 5वां काम किसका है? आपका है, अभी आप ले जाएंगे। हमने हमारी जितनी कोशिशें थी वो सारी कोशिशें हमने कर ली, आपका काम है आप अपने रास्ते में ले जाए और क्या चाहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह कौन जाएगा? हमारे बुजुर्ग जाएंगे इंशाल्लाह। कब जाएंगे? सामान में इंशाल्लाह 4 हमारे ये हजरत भी जाएंगे। और कौन जाएगा? हमारे बुजुर्ग जाएंगे। सुपर गिरादा करें, सुपर गिरादा करें, हमारे साथी गिरादा करें, बार बार जाएंगे अल्लाह के नाम से। और कौन जाएगा? हमारा हमारे